السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جہنم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ عشرہ مبشرین بالجنہ میں سے ایک یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت عبادہ بن صامت جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ حضرت ربی رحمۃ اللہ علیہ ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے سورۃ بنی اسرائیل میں ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے، آمین۔ جہنم کی آگ اور اس میں مختلف قسم کے عذابوں کا مطالعہ کرتے وقت آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے اختیار آدمی جہنم سے پناہ مانگنے لگتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں جہنم کی آگ یاد آئی تو رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی یاد آنے پر روئی ہوں۔ کیا قیامت کے روز آپ اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہوں پر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی، میزان کے پاس یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ کس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا ہے اور کس کا بوجھل۔ دوسری جگہ، نامہ اعمال ملنے کے وقت جب پکارا جائے گا کہ آؤ اپنا اپنا نامہ اعمال پڑھو، حتیٰ کہ پتہ چل جائے گا کہ کس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور کس کا بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے۔ تیسری جگہ، پل صراط سے گزرتے وقت جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ حضرت قیس ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے عرض کی، آپ کو روتے دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا جہنم سے گزر نہ ہو۔ سورۃ مریم آیت نمبر 71۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزرتے ہوئے ہم بچیں گے یا نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو ہنستے دیکھا تو اس نے بھائی سے دریافت کیا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا نہیں۔ تب اس نیک آدمی نے کہا، پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی۔ حضرت بدیل بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے روز پیاس کی شدت کے خوف سے اس قدر روئے کہ خون کے آنسو بہنے لگے۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں آنکھیں رو رو کر اندھی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیوی تھی فرماتی ہیں،
لوگوں میں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ سے نماز روزہ زیادہ کرنے والے تو بہت تھے، لیکن اپنے رب کے ڈر سے رونے والا میں نے حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جب نماز عشاء سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر لیتے اور مسلسل روتے رہتے، حتیٰ کہ نیند غالب آ جاتی۔ جگایا جاتا تو پھر اپنے ہاتھ بلند کر کے رونا شروع کر دیتے، حتیٰ کہ آنکھوں میں نیند غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہنم کی گرمی سے اپنے اللہ کی پناہ مانگے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔